بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مفتی صاحب نے اپنے کلپ کے اندر جو کہ آپ ابھی دیکھیں گے اس کے اندر جو ہے بہشتی زیور جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے جو اسلام ہے آئی تھنک اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا جو ہے وہ بھول گئے ہیں۔ مطلب پوری جو اسلامک لا ہے اور فقہ الاسلامی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے طعن جو ہے وہ برداشت کر لیا ہے، لیکن دوسری طرف وہ جو ہے بہشتی زیور جو ہے اس کو بچانے کے لیے بڑے بڑے جو ہے وہ کلیمز جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے یہ سارا کلپ دیکھیے اور آئی تھنک اس کے بعد جو ہے جو مفتی صاحب نے اس کے اندر کلیمز کیے ہیں، جیسے نمبر 1 کلیم یہ ہے کہ جو چاروں ائمہ ہیں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، چاروں ائمہ جو ہیں مطلب امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک جو ہیں، ان کی فقہ کی کتابوں کے اندر اور اسلامک لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص امریکہ کے اندر ہو اور اس کی عورت جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہو اور ان کا نکاح جو ہے وہ آن لائن ہو جائے، دوسری معنی یہ ہے ان ادر ورڈز کہ وہ شادی کے بعد شادی آن لائن ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کا آپس میں جو ہے ملاپ نہیں ہوا، انٹر کورس جو ہے وہ نہیں ہوا، دونوں آپس میں ملے نہیں ہیں، لیکن عورت جو ہے اس کا پاکستان میں رہتے ہوئے چہ جائے کہ اس کا خاوند اس سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، اس عورت حاملہ ہو جائے اور اس کے بعد اس کا بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے، تو وہ بچہ جو ہے اس کی نسبت جو ہے اس کے باپ کی طرف کی جائے گی جس کے ساتھ اس کا آن لائن نکاح ہوا ہے۔ اور انہوں نے بار بار یہ ریفر کیا ہے کہ یہ چاروں کتابوں کے اندر جو ہے اسی طرح سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، چاروں ائمہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر اسی طرح سے جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور بار بار وہ ریفر کر رہے ہیں اسلامک لا، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں اسلام میں یہی حکم ہے، اور ان کی اپوزیشن کے اندر ان کے ساتھ آرگیو کرتے ہوئے اگر کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، مطلب یہ جو آپ حکم بیان کر رہے ہیں یہ ہماری عقل کے اندر جو ہے وہ نہیں آتا، تو آئی تھنک وہ اس کا جو ہے وہ رد کر رہے ہیں کہ اگر ایک چیز جو ہے قرآن یا حدیث سے جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ عقل کے اندر آئے یا نہ آئے۔ تو دوسری طرف آپ حدیث جو ہے اس کو بھی پیش کر کے مطلب حدیث کو بھی جبرٹائز جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف آپ نے فقہ الاسلامی جو ہے مطلب چاروں ائمہ جو ہیں ان کو تو جبرٹائز ایک جگہ کیا ہی کیا ہے، لیکن پھر حدیث جو ہے اس کو آپ نے پیش کیا۔ کہتے ہیں آپ بتاؤ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے۔ الولد للفراش، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا۔ یہ بستر کنایا ہے بیوی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو۔ وللعاہر الحجر، حجر بھی ہے ہجر بھی، ہجر زیادہ بہتر ہے، اور جو زانی ہے وہ محروم ہوگا، اس کو بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی، جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا ہے۔ یہاں بستر یہ کنایا ہے کہ جس کے بیوی کے ہاں پیدا ہو، اس لیے کہ بیوی آپ کی ہو بستر کسی اور کا ہو تو بھی بچہ آپ کا کہلاتا ہے نا۔ پیش کیا۔ اور حدیث کیا ہے؟ حدیث جو ہے وہ بخاری مسلم اور ہر کتب حدیث جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ حدیث جو ہے وہ مینشن ہے، اور حدیث جو ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الولد للفراش، الولد للفراش وللعاہر حجر، اور آپ نے کلپ میں دیکھ لیا ہوگا انہوں نے اس کی جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے وہ کر دی ہے کہ جو بچہ ہے وہ اس کی نسبت جو ہے اس خاوند کے ساتھ ہوگی جس کی عورت کی اس وقت شادی ہوئی ہے، جس کے ساتھ چہ جائے کہ وہ بچہ اس عورت کا نہ ہو، چہ جائے کہ وہ بچہ اس عورت کا نہ ہو، لیکن جس کے ساتھ اس عورت کی شادی ہوئی ہے، جس مرد کے ساتھ، اس کی طرف اس کی جو ہے وہ نسبت جو ہے وہ کی جائے گی۔ انہوں نے اس حدیث کو جو ہے وہ پیش کیا ہے کہ مطلب یہ مسئلہ بہشتی زیور کا اس حدیث سے جو ہے وہ اخذ کیا گیا ہے، رائٹ۔ تو اب اس حدیث کو جو اب پیش تو کر دیا، لیکن کم از کم اس حدیث کے پیچھے جو اس کا شان نزول تھا، مطلب کم از کم اس کو تو دیکھ لیا جاتا، مطلب اس حدیث کے شروع کے اندر اور اس حدیث کے آخر کے اندر، مطلب حدیث ٹھیک ہے، حدیث تو بالکل اتھینٹک ہے، اس کی سند کے اندر کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مطلب 25 سے 26 صحابہ جو ہیں ان سے یہ روایت جو ہے وہ آئی ہے، لیکن جو الفاظ ہیں اس سے کم از کم پیچھے جو قصہ ہے اس کو بھی دیکھ لیا جاتا، اور اس کے بعد والا جو قصہ ہے اس کو بھی جو ہے دیکھ لیا جاتا، تو پھر پتہ چل جاتا کہ حدیث جو ہے وہ اصل کہہ کیا رہی ہے۔ تو قصہ اس طرح سے ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم جو تھی، جو امہات المومنین میں سے، ان کا نام تھا سعودہ بنت زمعہ، اور ان کے جو والد تھے عبد بن زمعہ،
ان کی ایک لونڈی جو ہے وہ تھی، مطلب ان کی ایک لونڈی تھی، مطلب یہاں پہ بھی بیگم نہیں ہے، حدیث کے اندر لونڈی کے الفاظ ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، اور اس لونڈی کے ساتھ جو ہے سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص مطلب عشرہ مبشرہ جو ہیں صحابی، یہ صحابی ہیں، ان کے جو والد تھے سعد بن ابی وقاص جو ہیں، ان کے جو والد تھے عتبہ، جو کہ مسلمان نہیں تھے اور مشرک تھے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عتبہ جو ہے، جو سعد بن ابی وقاص کے جو والد تھے، انہوں نے ہی احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے زخمی کیا تھا، انہوں نے ہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، اور بعد میں جو ہے ان کی وفات جو ہے وہ کافر ہو کر ہی ہوئی، کافر ہو کر جو ہے وہ فوت ہوئے۔ تو انہوں نے جو ہے زنا کیا، جو یہ عبد بن زمعہ کی ان کی جو لونڈی ہیں ان کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے وہ حاملہ ہوگی، اور ان کا جو ہے ایک بیٹا جو ہے وہ پیدا ہوا۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے جو ہیں سعد بن ابی وقاص، عتبہ نے اپنے بیٹے جو ہیں سعد بن ابی وقاص، ان کو یہ وصیت کی کہ میں نے اس باندی کے ساتھ جو ہے وہ زنا کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ بچہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے، تو تم بعد میں جا کے اس کو کلیم کر لینا کہ یہ تمہارا بھائی ہو جائے گا۔ سعد بن ابی وقاص سے کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہو جائے گا۔ تو پھر جب فتح مکہ ہوا، مطلب کافی عرصے کے بعد، تو سعد بن ابی وقاص نے جو ہے ان کو دیکھا، وہ جو ان کے بیٹے تھے ان کو دیکھا، اور ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے نا کلیم کیا کہ میرے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ میرے والد نے مجھے وصیت کی تھی، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور تمہارا بھائی ہے، تو میں اس وجہ سے اپنے والد نے چونکہ ان کے ساتھ زنا کیا تھا باندی کے ساتھ، اور یہ اس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، تو یہ میرے بھائی ہیں، تو میں ان کو لینا چاہتا ہوں۔ پلیز ان الفاظ کے اوپر غور کیجیے گا، میں ان کو کلیم کرتا ہوں یہ میرے بھائی ہیں، آپ ان کو میرے ساتھ رخصت کر دیجئے، آپ ان کو میرے ساتھ جو ہے وہ رخصت کر دیجئے۔ اب بتانے کی یہ ہے کہ حضرت سعودہ جو ہیں ان کے یہ بھائی تھے، یہ جو ان کو کلیم کیا جا رہا ہے، حضرت سعودہ جو ہے ان کے جو ہے یہ وہ بھائی تھے، حضرت سعودہ جو ہیں ان کے بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع کے اوپر جب یہ قضیہ ہوا، ایک طرف سعد جو ہیں اپنے والد کی طرف سے ان کو کلیم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ چونکہ حضرت سعودہ جو ہیں ان کے بھائی تھے، مطلب چونکہ ان کے والد جو تھے وہ مالک تھے نا ان باندی کے، مالک تھے باندی کے، شادی نہیں تھی وہاں پر، وہ باندی کے مالک تھے، باندی کے مالک تھے۔ تو اس کے موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے البلد للفراش، کہ جو بچہ ہوتا ہے وہ فراش جس کے بستر کے اوپر پیدا ہو وہ اس کا ہوتا ہے۔ تو اب ان کی شادی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ باندی ان کی تھی، وہ اس کے مالک تھے، تو اس وجہ سے یہ بیٹا جو ہے اس کی نسبت جو ہے وہ والد کی طرف ہوگی۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر، یہ پلیز اس کو غور کیجیے گا جس کو مفتی صاحب نے جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، اور یہ جو چیز ہے یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، یہ جو آپ کو سوالو نہیں کر سکیں گے، مطلب یہ گلے میں جو ہے وہ پھنس جاتا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ وہاں پر، جیسا کہ آپ نے کہا اسلامک لا کے اندر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ جو ہے یہ عبد بن زمعہ جو ہے ان کا بیٹا ہے، کیونکہ وہ مالک تھے اس باندی کے، چاہے جائے کہ کسی اور نے زنا کیا ہو، لیکن چونکہ وہ اس کے مالک تھے اس وجہ سے ان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، تو یہ جو میری بیگم ہے سعودہ جو ہیں ان کا یہ بھائی ہے، یہ آپ نے ڈکلیئر کر دیا۔ اور پھر آپ نے جو کہا وَلِلْعَاهِرِ وَلِلْعَاهِرِ حَجَرٌ، تو یہاں پہ اگر یہ معنی لیا جائے، وہ تو زنا کرنے والا عتبہ تھا، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، اب وَلِلْعَاهِرِ حَجَرٌ، اور جو زنا کرنے والا ہے اس کے لیے پتھر ہے، حجر کا معنی پتھر ہوتا ہے، رائٹ؟ تو آپ پتھر سے کیا مراد ہے یہ بھی دیکھیے گا پلیز، پتھر سے کیا مراد ہے؟ پتھر سے مراد یہ ہے کہ اس کو اگر ثابت ہو جائے کہ وہ زنا کرنے والا ہے تو، اور وہ شادی شدہ ہے، تو اس کو پتھر دیے جائیں گے، اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو رجم کر دیا جائے گا، یہ ایک معنی ہے جو کہ بعض فقہا نے جو ہے وہ لیا ہے، محدثین نے۔ لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ جو بندہ کلیم کرے گا اس بچے کا اور کہے کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے، اس کو حجر، اس کو پتھر ہی ملیں گے، اس کو یہ بچہ نہیں ملے گا۔ یہ بچہ پورا کا پورا ریز اپ ہوا ہے ایک گھر کے اندر، اب وہ جب جوان ہو گیا تو اب کوئی باہر سے آ کر کہے یہ میرا بچہ ہے، اور یہ میرا بچہ ہے، وہاں پہ کوئی نہ تو کوئی چیز جو ہے وہ ثابت، وہ تو پہلے ہی فوت ہو گیا تھا، وہ پہلے ہی مر گیا تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اگر اس طرح آ کر باہر سے یہ دعویٰ کرے زنا کا تو آئی تھنک اس کے لیے حجر ہے، اس کے لیے پتھر ہی ہیں، اس کو یہ بچہ جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا، جب کر دیا نا کہ یہ سودا جو آپ کی بیگم تھی ان کا یہ بھائی ہیں، فیصلہ ہو گیا کہ یہ بھائی ہیں، تو اس وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے حضرت سودا سے کہا کہ یہ چونکہ عتبہ کی طرح لگتا ہے، یہ چونکہ عتبہ کی طرح لگتا ہے جس نے کلیم کیا تھا، جس نے زنا کیا تھا، یہ چونکہ اس کی طرح لگتا ہے تو اس وجہ سے سودا تم اس سے پردہ کیا کرو۔ اب جب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سودا کا بھائی ہے، تو پھر آپ نے حضرت سودا کو یہ کیوں کہا کہ اب تم سودا اس کے ساتھ پردہ کرو کیونکہ یہ جو ہے عتبہ کی طرح دکھتا ہے۔ میں پھر رپیٹ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ سودا کا بھائی ہے، پھر آپ نے سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کیوں کہا کہ تمہارا بھائی تو ہے لیکن چونکہ عتبہ کی طرح دکھتا ہے اس وجہ سے تم اس سے جو ہے وہ پردہ کرو، اور پھر انہوں نے ان سے پردہ کیا یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، موت تک انہوں نے حضرت سودا جو ہے ان کو نہیں دیکھا۔ تو یہ تو اشکال حدیث کے اوپر ہی یہاں پہ اشکال جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کے اندر بعض لوگوں نے مطلب سند کو ٹھیک کہا ہے، بعضوں نے کہا اس کے متن جو ہے اس کے اندر جو ہے علل ہے، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر بڑی بڑی تعویلات جو ہے وہ کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ایک طرف فیصلہ کر سکتے ہیں اور دوسری طرف پھر آپ اس کے فیصلے کے اپوزٹ جو ہیں وہ جائیں۔ تو مطلب میں اس بحث میں نہیں جاتا، لیکن آئی تھنک جب بھی آپ حدیث جو ہے اس